تیری کرم کی ہو ایک نظر میرے مولا، میرے مولا، ہو جائے میری بھی مشکل آسان، میرے مولا، میرے مولا۔ دوسرا جبکہ وہ غار میں تھے۔ اب آپ دیکھیے اس کی تھوڑی سی میں آپ کے ساتھ کچھ تفصیلات زیادہ ریاض کر رہا ہوں۔ ثانی اثنین اس ہوا، ثانی اثنین دو میں کا دوسرا۔ اللہ یہ بھی ارشاد فرما سکتا تھا کہ غار میں حضور نے ابوبکر صدیق سے کہا، یا ایسا نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ کے کلام کے اوپر آپ غور فرمائیے، دو میں کا دوسرا، دو بول کے ابوبکر صدیق اور حضور کو ایک طرف فرما دیا گیا، دو میں کا دوسرا، دونوں کا اکٹھا ذکر ہو رہا ہے، میں سے دوسرے میں اذ ہما فی الغار، ہما جو ہے دو کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی قاعدے میں، جبکہ یہ دونوں غار میں تھے۔ آپ دیکھیے صحبت کو اللہ کیسا بتا رہا ہے، دونوں 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 ذکر ہو رہا ہے، تنہا نہیں ذکر کر رہا تھا۔ اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ دونوں تھے غار میں۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور اکیلے تھے، شاید حضور کے ساتھ کوئی تھا، کون تھا وہ آپ کو حدیث سے ملتا ہے، مگر کوئی تھا، اور وہ کون تھے؟ اذ ہما فی الغار اذ یقول، بس کہا انہوں نے، لی صاحبہ، اپنے ساتھی سے۔ تو پتہ چلا کہ یہ کہنے والے رسول ہیں، کس کو کہا جا رہا ہے؟ اپنے ساتھی سے۔ اب وہ ساتھی ابوبکر صدیق، ابوبکر صدیق کو اللہ نے صحابی قرآن میں دے دیا۔ اذ یقول لصاحبہ، کہا انہوں نے اپنے صحابی سے۔ اب تا قیامت ابوبکر صدیق کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ابوبکر صدیق کو صحابی نہیں مانتا ہوں تو وہ کافر ہو جائے گا۔ دیگر تمام صحابہ کی صحابہ سے، مگر قرآن میں ان پوروں کو صحابی نہیں کہا کہ ان کی فضیلتیں بہت سی آئی ہیں۔ اولئک هم المهتدون، اولئک هم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں، اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت والے ہیں، یہ فلاح کامیاب پائے ہوئے، یہ مغفرت پائے ہوئے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ بہت سی فضیلتیں صحابہ کی کل آئی ہیں، لیکن جس طرح آپ جانتے ہیں کہ نام میں صرف ایک صحابی کا نام قرآن میں آیا، حضرت زید، ایک ایک فضیلت الگ الگ ہوتی ہے، کل فضائل میں تو سب شریک ہے، لیکن بعض کی ایک فضیلت ہوتی ہے جس میں دوسرے صحابہ شریک تھی۔ ایسے ہی صحابیت میں قرآن کی نص قرآنی سے یہ ثابت ہے کہ ابوبکر صدیق غار میں تھے، اللہ نے ان کو صحابی فرمایا۔ اب ان کی صحابیت کا انکار قرآن کی انکار کی وجہ سے کفر ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اس پر بھی بہت غور کرنے کی بات ہے کہ کہا حضور نے اپنے ساتھی سے کہ لا تحزن، تم حزن مت کرو، یعنی غم مت کرو۔ دیکھیے یہاں پہ ایک اور توجہ میں خاص بات کرتے ہوئے جانا چاہ رہا ہوں۔ جب دونوں تھے، حضور بھی تھے اور حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، تو کافر بالکل تلاش کرتے ہوئے قریب آ گئے، تو ابوبکر صدیق کو غم ہونے لگا، فکر ہونے لگا کہ کہیں یہ حضور کو دیکھ نہ لے اور سرکار پر حملہ نہ کرے۔ تھوڑا سا آپ کے لیے توجہ اس طرح پہ لے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کل کیا ملٹی میڈیا کا دور ہے، آپ کے سامنے کوئی بھی ایسی ویسی تقریر آ جاتی ہے تو دماغ جو ہے منتشر ہو جائے گا۔ معمر حضرات تو واقف ہے، نوجوان بچوں سے زیادہ میں جو اس طرف توجہ کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں پر جو ہمارے اسلام کے مخالفین ہیں، صحابہ کے جو دشمن ہیں، وہ کیا روایت بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے، وہ بھی اچھا رہا کہ جب کافر بالکل قریب آ گئے تو ابوبکر صدیق
چیخا مار کے رونے لگے تاکہ کافرین کی آواز سن کر ادھر آئے اور پکڑ لے نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر کوئی شخص ایسا ہوتا تو راستہ سے انسان چلتا تھا، حضور کے ساتھ ہی کیوں جاتے؟ یہ بھی تھوڑا سا آپ کے سامنے سمجھ کر رہا ہوا۔ میرے پردادا حضرت علامہ حسام الدین فاضل علیہ رحمہ کے چند اشعار یاد آ گئے میرے کہ جب ہجرت کا وقت ہوا، اللہ نے جب ہجرت کا حکم فرمایا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دھوپ میں، تیز دھوپ کی حالت میں ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لائے، اور ابو بکر صدیق کو کچھ اشارے مل گئے تھے کہ ہجرت کا مجھے حکم ہونے والا ہے۔ پہلے سے تیاری کر کے رکھے ابو بکر صدیق، 2 اونٹوں کو تیار رکھا، سامان بھی تیار رکھا، جیسے ہی حکم ہو فوراً نکل گئے۔ جیسے حضور تشریف لائے اور کہا کہ ابو بکر اللہ نے ہجرت کا حکم فرما دیا ہے، تو بے صافہ ایک آئے پوچھنے لگے یا رسول اللہ رفیق سفر کس کو رکھے، یعنی سفر میں ساتھ کس کو لے جا رہے ہیں؟ کہا ابو بکر خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہیں بھی ساتھ رکھنے کا حکم دیا۔ سنتے ہی آنکھ سے اس قدر آنسو بہنے لگے۔ دیدی عائشہ فرماتی ہیں اس وقت مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ بے انتہا جب خوشی ہوتی تو آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے۔ حالانکہ معلوم تھا ابو بکر صدیق کو سارا مکہ دشمن ہے حضور کا، جان کے دشمن بنے ہوئے، اب ان کے ساتھ سفر کرنا ہے۔ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں، اگر سارے لوگ مجھے تلاش کرنے پر، پولیس بھی پھر رہی ہے، گنڈے بھی پھر رہے ہیں، میرے دشمن بھی پھر رہے، تو کیا آپ میرے ساتھ چلنا پسند کریں گے؟ ارے بھائی کے ساتھ رہنا کیا خطرے سے خالی نہیں ہے، کبھی بھی کو مارنے کو لوگ تیار ہیں، مجھے بھی کچھ ہو جائے گا، فوراً آپ سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، میرا تیار ہے، پریشانی کا مسئلہ ہی ہے۔ یا ابو بکر صدیق کو سب معلوم، مگر خوشی سے تیاری ہے، جیسے ہی حکم ہوا ہے ساتھ چلنے کا، خوشی سے آنکھ سے آنسو نکل گئے۔ پھر بہرحال سفر شروع ہوا، راستہ میں لے گیا، صدیق اکبر حضور کے کبھی آگے آگے چل رہے، سرکار پیچھے ہے، ابو بکر صدیق آگے ہو جاتا، پھر کبھی سائڈ میں سیدھی طرف ہو جاتا، کبھی بائیں طرف ہو جاتا، کبھی پیچھے آ جاتا ہے۔ اب سرکار نے دیکھا کہ ابو بکر یہ کیا مسئلہ ہے، کبھی سامنے ہو جا رہے ہیں، کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، یہ بے چینی کہیں کی ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں تو مجھے خیال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی سامنے سے تیر یا نیزہ پر حملہ کرے، یہ خیال آتے ہی میں سامنے آ جاتا ہوں تاکہ کوئی تیر مجھے لگ جائے، آپ محفوظ رہیں۔ پھر کچھ سامنے چلتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ حضور کو پیچھے سے کوئی نہ وار کر دے، یہ خیال آتے پیچھے آ جاتا ہے تاکہ وہ وار مجھے ہو، مجھ پر اور آپ محفوظ رہیں۔ پھر خیال ہے کہ سیدھی جانب آتا ہے ادھر آ جاتا ہوں، بائیں جانب آتا ادھر آ جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریے اپنی جان کی فکر ہوتی تو یہ سب کچھ بھی نہیں کرتے، ساتھ ہی نہیں چلتے۔ تو میرے پردادا علامہ حسام الدین فاضل علیہ رحمہ فرماتے ہیں وقت ہجرت حضرت ابو بکر اور سیدنا علی جان و دل سے دونوں تجھ پر فدا یا مصطفیٰ، ایک تیرے ساتھ ہے سر کو ہتھیلی پہ کیے ہوئے، قتل کو تیار دشمن جا بجا یا مصطفیٰ، دوسرا بستر پہ تیرے سو گیا ہے چین سے۔ سیدنا علی کو نے بلا کر کہا علی ہجرت کا حکم ہو گیا ہے، میں صدیق اکبر نکل رہے ہیں ہجرت کے لیے، میرے پاس جو کافروں کی امانتیں رکھی ہیں، دیکھیے میرے آقا کی کردار کے پاس سارا مکہ دشمن ہے، لے کیا کہ امانتیں حضور کے پاس ہی رکھا ہے، بولتے کہ ان سے زیادہ کوئی حفاظت کرنے والا نہیں، ان سے زیادہ کوئی نہ امین ہے نہ صادق ہے، پھر دشمنی اپنی جگہ۔ تو حضور کے پاس جو امانتیں لا کے رکھائے تھے، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بتا دیا یہ فلاں کی امانتیں، یہ ان تک پہنچا دے گا، پھر مدینے میں آ کر مجھ سے ملاقات کرنا، یہ اللہ کے رسول کا حکم کا سیدنا علی کو۔ یہ بات سن کے سیدنا علی اس قدر خوش ہوئے اور فرمایا کہ نہیں اس بستر پہ میرے تم آرام سے سو جاؤ۔ آپ اندازے کریے کیا قسمتیں نکال کے لائے صحابہ اکرام۔ سیدنا علی فرماتے ہیں بستر مبارک پر میں جو سویا ہوں ایسا نظر آیا مجھے گویا کہ میں جنت کے کسی باغ میں آرام کر رہا ہوں، اور فرماتے ہیں اتنی اچھی اطمینان کی نیند میں نے نہ کبھی پہلے لی نہ بھی کبھی بعد میں مجھے ایسی ملی، کیوں حضور نے فرما دیا یہ امانت لوٹانا پھر مدینے میں مجھ سے آ کے ملاقات کرنا، کہا کہ آج رات تو موت آنے والی نہیں، کیوں حضور نے کہا کہ آگے ملاقات کرنا، یہ
بولے آج تو موت آنے والی نہیں، ہو سکتا ہے کل پرسوں کل ہی جائے مگر آج نہیں آنے والی. کتنا ایمان پکا پختہ تھا. آپ کے ذہن میں اس لیے بے فکر سو گئے ہوتے ہیں، موت تو نہیں آتی، حملہ تو ہو سکتا تھا، زخمی تو ہو سکتے تھے. یہ خیال نہیں تھا کہ بلکہ ہوا بھی یہی تھا. لوگ حضور کے دھوکے میں کود گئے تھے، کود کر جب حملہ کرنے گئے تو جب محسوس ہوا کہ حضور نے حملہ کر لی ہے، تھوڑا وقت ہوتا تو باہر بھی ہوتا تھا، موت نہیں آتی تھی مگر زخمی تو ہو سکتے. بہرحال عرض کرنا یہ کہ دوسرا بستر پہ تیرے سو گئے ہیں چین سے، جان کی پرواہ نہیں ہی نہیں یا مصطفیٰ. دونوں عالم تیرے، دونوں جانثاروں کا مثال، جان فاضلی کے قدموں پر فدا یا رسول. پھر جب راستے میں جا رہے ہیں یہ ماحول دیکھے تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کی پریشانی کیا ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں گزارے. اس کو بھی میرے پردادا فاضل نے اپنے اشعار میں کہا ہے، وقت ہجرت حضرت ابو بکر کی مردانہ ہمت دیکھیے، راہ میں شاہ سے کبھی آگے کبھی پیچھے ہے آپ، جان نثاری دیکھیے، طرز حفاظت دیکھیے. ابو بکر صدیق کی کتنی فضائل میں آپ کے سامنے عرض کروں. سب سے بڑی یکتا فضیلت دیکھیے جو کل صحابہ میں کسی کو حاصل نہیں ہے. ایک تو میں آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ صحابیت کا جو ہے حضرت ابو بکر صدیق کا قرآن سے ثبوت مل گیا. آپ کی 4 نسلیں صحابی رسول، کوئی ایک صحابی ہو یا تو کافی تھا. ابو بکر صدیق کل صحابہ میں یکتا صحابی رسول ہے جن کی 4 نسلیں صحابی ہوئی. آپ کے والد ماجد 90 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، جن کا نام محمد عثمان. ابو قحافہ ان کی کنیت تھی مگر نام عثمان تھا، وہ صحابی رسول. ابو بکر صدیق صحابی رسول، آپ کے صاحبزادے وہ صحابی رسول، آپ کے پوترے وہ صحابی رسول. 4 نسلیں ہیں صحابی رسول، بیٹا پوتا باپ باپ. حضرت ابو بکر کی یکتا فضیلت دیکھیے، عین ہی سے ہے ان 4 اصحاب نبی کے نام، ایک ان کی عین حقیقت دیکھیے. یہ جو 4 صحابی ہیں، 4 کے نام بھی دیکھیے عین سے آتے. ابو بکر صدیق کے والد کا نام عثمان، عین سے آتا. ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ ہے. ابو بکر آپ کی کنیت ہے، صدیق لقب ہے. اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کا نام عبد الکعبہ تھا. جب آپ اسلام قبول کیے حضور نے کہا کہ کعبہ چونکہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق ہے، مخلوق ہے کہ تم اس کے بندے کیسا ہو سکتے، تم عبداللہ ہو. حضور نے تو عبداللہ نام رکھا، تو عین ہی سے آتا ہے. والد کا نام عثمان، عین سے. آپ کا نام عبداللہ، عین سے. آپ کے صاحبزادے کا نام عبد الرحمن، عین سے. ان کے صاحبزادے کا نام عتیق، عین سے. عتیق بن عبد الرحمن، عتیق بن عبد الرحمن بن ابی بکر بن ابی قحافہ، یہ پوری ان کی جو ہے شجرا ہے. تو عین ہی سے ہیں ان 4 اصحاب نبی کے نام، ایک ان کی عین حقیقت دیکھے. 4 کے بھی نام اللہ نے ایک عین سے رکھا تو ایک حقیقت کی رکھا. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ جب پہنچے غار ثور میں تو کافر تلاش کرتے ہوئے آئے. ابو بکر صدیق نے یہ دیکھا کہ بالکل وہ ہمارے قریب آ گئے. عرض کرتے ہیں کہ ہم نیچے کے حصے میں تھے اور وہ اوپر تھے. اگر وہ اپنے قدموں کی طرف چھپ کے دیکھ لیتے ہیں، منڈی نیچے کر دے تو ہم کو نظر آیا، ہم کو دیکھ لیتے. تو جب بالکل قریب آ گئے تلاش کر لیتے تو ابو بکر صدیق کو فکر ہونے لگی. اس کو اللہ نے فرمایا کہ حضور نے کہا کہ لا تحزن، اے ابو بکر تم حزن مت کرو، تم غم مت کرو. تمہارا صدیق اکبر کو حزن تھا، غم تھا. آپ کی توجہ اس طرف لانا چاہ رہا ہوں. ایک ہوتا ہے دیکھیے خوف، ایک ہوتا ہے غم جس کو حزن کہتے ہیں. خوف اور غم میں فرق ہے. خوف اپنی جان کا ہو، غم دوسرے کی جان کا. ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے تو ہم ان کے انتقال کی خبر سنتے ہیں، ہم کو غم ہوتا، اور اپنی جان کا اپنے کو فکر ہوتی ہے. اللہ نے لا تخف نہیں فرمایا کہ حضور نے یہ کہا کہ ابو بکر تم خوف مت کرو، نہیں فرمایا. ان کو خوف تو تھا ہی نہ، ان کو حزن تھا. حزن کس بات کا، غم کس بات کا تھا؟ حضور کو تکلیف نہ پہنچ جائے، یہ کافر سرکار کو تکلیف نہ پہنچ جائے. یہ تھا. اللہ نے یہاں پر اس کا جواب دیا. یہ بدحقیقت جو دشمنان صحابہ ہیں وہ جو کہتے ہیں
پورا دشمن کا پورا مکہ دشمن بنا ہوا ہے، آپ حضور کی حفاظت کے لیے نہیں کر رہے. ایسے ہی بول دیتے تھے میرے ساتھ چلنے کی ضرورت کچھ نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ کہاں سے چلوں. ہر موقع پہ ابو بکر صدیق حضور کی جو حفاظت کرتے تھے، ڈھال بن کر سامنے رہتے تھے. صدیق اکبر پہلے خطیب الاسلام ہیں، اسلام میں سب سے پہلے خطبہ ابو بکر صدیق نے دیا. جب کچھ صحابہ کی تعداد بڑی ابتدا میں سمجھتا ہوں کہ 25-30 صحابہ ہوئے، تو ایک دن حضرت ابو بکر صدیق نے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ میں کعبۃ اللہ میں ٹھہر کر اسلام کے بارے میں لوگوں کو سمجھاؤں. حضور نے اجازت دی. ٹھہر کر جو آپ نے تقریر شروع فرمائی، پورے مکے کے کافر اڑی پڑے ہوئے تھے حملہ کرنا. اس قدر ابو بکر صدیق کو تکلیف دی، اس قدر آپ کو مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے. کبھی آپ نے ہم کبھی غیروں سے کبھی گالی بھی سنی اسلام کی خاطر؟ ہم کہیں بھی کسی کو اسلام پیش کریں تو ہم کو گالی نہیں دی چاہتے اس نے پہلے پر اسلام کی شان کا تو سمجھتے کہ ہمارے پر تو فریضہ ہی نہیں ہے. میرا درس کرنا یہ کہ اتنا مارا انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ بے ہوش ہو گئے، 2 دن تک ہوش میں رہے. کتنی تکلیفیں برداشت کرے تھے اسلام کے خاطر. جب تیسرے دن ہوش آیا تو جیسے ہی آنکھ کھلتی ہوش آتے ہی زبان سے پہلا جملہ نکلتا کہ میرے آقا کیسے ہیں. ساتھ جو بھی آپ کے صاحب تھے انہوں نے کہا کہ ہاں خیریت سے. کہا کہ جب تک کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں اس وقت تک نہ میں ایک خطرہ اپنے حلق کے نیچے سے پانی اتاروں گا نہ ایک دانہ اتاروں. مجبور ہو کر اس حالت میں ابو بکر صدیق کو حضور کے پاس لے جایا گیا. جیسے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا دور ہی سے خوشی سے رونے لگے. پھر سرکار نے پوچھا کہ ابو بکر کیسی کیا حال ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کو میں نے دیکھ لیا، آپ صحیح سلامت ہے، اب مجھے کوئی تکلیف نہیں. آپ اندازہ کریے کتنی شدت سے محبت. جب ان کے صاحبزادوں نے کہا کہ کچھ کھا پی لیجیے اس کے بعد ہم حضور کے پاس لے جائیں گے، تو کہا کہ میں نے میرے آقا کو دشمنوں کے بیچ میں تنہا چھوڑ دیا. پتا نہیں مجھے کہ حضور کو انہوں نے کچھ تکلیف تو نہیں پہنچائی. میں جب تک نہ دیکھ لوں اپنی آنکھوں سے مجھے سکون نہیں آئے. بہرحال واقعہ پیش آیا غار ثور کا. اللہ نے بتایا کہ ابو بکر صدیق کو غم ہو رہا تھا کہ یہ کفار کہیں سرکار کو تکلیف نہ پہنچائے. اس نے کہا لا تحزن کہ تم حزن مت کرو ابو بکر، ان اللہ معنا. یہ بڑے فضیلت میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہم دونوں کے ساتھ ہے. ان اللہ معی نے فرمایا حضور نے کہ ابو بکر تم غم مت کرو، اللہ میرے ساتھ ہے. معنا ہم دونوں کے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو علماء کرام لکھتے مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کی معیت حاصل ہے، ہر لمحہ ہر آن حضور کو اللہ کی معیت ہوتی ہے. اس معیت رسول میں اللہ کے رسول نے ابو بکر صدیق کو بھی شامل کیا. اب اندازہ کتنی فضیلتیں ہیں، کتنی بڑی شخصیت ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. ہر معاملے میں ابو بکر صدیق اولیت پر سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جبکہ سارا مکہ حضور کا دشمن بنا ہوا. جیسے حضور نے اعلان نبوت فرمایا صدیق اکبر نے قبول فرمایا. حضور نے فرمایا کسی کے سامنے میں نے اسلام کو پیش کیا اس کے اندر کچھ نہ کچھ جھجک میں نے پائی. یعنی کوئی سوچنے کے بعد اسلام قبول کیا، کوئی وقت لے کر اسلام قبول کیا، لیکن جب میں نے ابو بکر کے سامنے اسلام پیش کیا وہ بغیر کسی وقت گزارے کے فوراً انہوں نے اسلام کو قبول کر دیا. یعنی اللہ نے پہلے سے صدیق اکبر کی کیفیت کو دل کو ایسا بنایا کہ ان کو ایک لمحہ بھی نہیں لگا سوچنے کے لیے، فوراً اسلام قبول کر. سب سے پہلے خطیب الاسلام، سب سے پہلے مفتی اسلام میں، سب سے پہلے فتوے دینا شروع کیا وہ ابو بکر صدیق. سارا اپنا گھر دار سب کچھ حضور پر اٹھایا. علامہ اقبال کا شعر میں یاد آ رہا ہے، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس،
صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ ایک موقع پر حضور نے مال طلب فرمایا جنگ کے موقع کے لحاظ سے۔ حضرت سیدنا عمر کے دل میں خیال آیا آج ابو بکر سے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ ہر موقع پر سیدنا عمر کوشش کرتے تھے، اور یہ چیز جو ہے اسلام میں نیکیوں میں سبقت لے جانے میں ایک دوسرے کے ساتھ کوشش کرنا ہے ثواب نہیں۔ دنیا کے معاملات میں ہم کیا کرتے ہیں، لاکھ پتی بناتا ہوں کروڑ پتی بنی، یہ تو رہتی ہے ہمارے۔ اس کے پاس جو سائیکل ہے تو میرے پاس بائک رہنا، اس کے پاس بائک ہے تو میرے پاس کار رہنا۔ ہماری دنیا کی باتیں رہتے، دنیا کی خیالات رہتے ہیں ہمارے۔ جیسے حکم ہوا کہ مال و دولت جمع کرو تو ابو بکر صدیق نے اپنے گھر جا کر پورا گھر کا جائزہ لیا۔ حضرت عمر سنتے خوش ہو گئے، کہا کہ ابو بکر کے پاس تو آج اتنا مال نہیں ہے، میرے پاس جتنا مال ہے، میں ابو بکر سے زیادہ مال پیش کرتا ہوں، تو آج ابو بکر سے آگے پہنچوں گا، سبقت لے جاؤں گا۔ جیسے ہی مال لے جا کے رکھے حضرت عمر بہت سارا مال لایا، صدیق اکبر نے ایک چھوٹی سی پوٹلی بن کے لے جا کے حضور کے قدموں میں رکھی۔ دیکھنے میں صدیق اکبر کے مال سے کئی درجے زیادہ حضرت عمر کا مال تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ عمر کیا لائے؟ کہا یا رسول اللہ جتنی میرے پاس میری ملکیت تھی، جو بھی میرے پاس جائیداد تھی، جو بھی پیسہ تھا، اس کو میں نے آدھا ادا کر دیا ہے، آدھا آپ کی خدمت میں، آدھا میری بچوں کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ ابو بکر تم کیا لائے؟ کہا یا رسول اللہ سارا گھر سمیٹ کر آپ کے ختم کرے۔ انہوں نے پوچھا کہ بیوی بچوں کے لیے؟ کہا اللہ کے رسول کی محبت چھوڑ کے آج۔ حضرت عمر سنتے ہیں کہ آج بھی میں ابو بکر سے آگے نہیں پہنچ سکتا، اگرچہ کہ مقدار میں حضرت ابو بکر کا کم ہی مانا، لیکن انہوں کیا کرے جو کچھ ہے حضرت عمر کیا کرے آدھا لائے آدھا رکھے، مگر صدیق اکبر نے سارا کچھ مال حضور کی خدمت کو نثار کر سکتا۔ ایک آخری بات عرض کرتا ہوں، جو میں نے شروع میں کہا کیا کہیں کہ کچھ کہا نہیں جاتا، پھر کہے بھی رہا نہیں جاتا، ایک کے بعد ایسی باتیں آتی ہیں، اور خصوصاً نوجوان نسل واقعی کے لیے مشکل یہ ہے کہ صحابہ کی جو عظیم قربانیاں ہیں جن کے ذریعے سے اسلام ہم تک پہنچا ہے، اب ان کے جو حالات سے، ان کی زندگی کے واقعات سے واقع، بلکہ میں گلاب کے ساتھ عرض کرتا ہوں 99% نوجوان بچوں کو آپ شرط لگائیے 10 نامہ صحابہ کے بولو بولے یاد رکھیں۔ عشرہ مبشرہ کو چھوڑ دیجیے، وہ خاص مخصوص نامہ ہے، ایک 10 نام کوئی بھی بولو بولے تو بہت کم بچے معلوم، نہ ان مہاجرین معلوم، نہ انصار معلوم، نہ احد کے صحابہ معلوم، نہ بدری صحابہ معلوم، کس کی کیا فضیلتیں ہیں، عشرہ مبشرہ کون ہیں، ان میں خلفائے راشدین کون ہیں، ترتیب کے کیا ہیں، بہت سے کم بچے معلوم۔ تو بہرحال ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے تھے، آسمان پہ بہت سے تارے چمک رہے تھے، تو بی بی عائشہ صدیقہ نے یہ خیال اپنے ذہن میں کیا کہ شاید حضور میرے والد کا نام بولیں گے۔ کہا یا رسول اللہ ان آسمان کے انگنت ستاروں سے زیادہ بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ آج آپ ہم سائنس پڑھ رہے ہیں، لاکھوں نے کروڑوں ستارے ہیں، جیسا کہ ہم کہتے ہیں ہمارا سولار سسٹم، ہمارے سورج کے اطراف جو پلانٹس گھومتے رہتے ہیں، ایسے ہزاروں لاکھوں سولار سسٹم، وہ پوروں کو ملا کے ایک بنتی ہے ملکی وے، پھر ان کروڑوں لاکھوں ملکی ویز کو ملانے سے ایک بنتی ہے گیلیکسیز، وہ ہزاروں لاکھوں گیلیکسیز کو ملا کے ایک بنتی ہے یونیورس، کائنات۔ اب اللہ کی شان اور قدرت، اس یونیورس میں اللہ تعالیٰ بلیک ہول جیسی چیز بھی پیدا کی جس میں ہزاروں لاکھوں ستارے چلے جاتے ہیں، کہاں جاتے پتہ نہیں، اللہ ہی جانتا کدھر ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمارا جو سورج ہے جو ہمارے اس دنیا سے بہت بڑا ہے، لیکن اللہ نے ایسے بھی ستارے بنائے ہیں جو اس کے مقابلے میں ہمارا سورج اتنا باریک ذرہ نظر آتا ہے، کیونکہ دیو اللہ والوں کے سبب پیدا کرنے والی ذات اللہ کی، اللہ ہی کو صحیح علم ہے کہ اللہ نے کس کو کس حیثیت سے پیدا کیا۔ تو ان لاکھوں ستاروں کو دیکھ کر حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ان ستاروں کی تعداد کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ بی بی عائشہ صدیقہ کا یہ خیال تھا کہ حضور کہیں گے کہ ہاں عائشہ ہمارے والد ابو بکر کی نیکیاں ہیں۔ حضور نے سنتے کہا کہ ہاں عائشہ عمر کی نیکیاں ان سے زیادہ ہیں، ان ستاروں سے زیادہ۔
فوراً بھی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ میرے گاوا جائے ابو بکر، یعنی میں تو خیال گویا کہ آپ یہ سمجھ رہی تھی کہ ابو بکر صدیق کا نام نہیں ہے، لیکن ان لاکھوں ستاروں سے زیادہ بھی کسی کی نہیں کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں عمر کی نہیں کیا ان سے زیادہ ہے، ہاں یا رسول اللہ میرے گاوا جائے ابو بکر۔ کہا عائشہ ان تمام نیکیوں کی تمہارے باپ کی ایک نیکی کے برابر نہیں، عمر کی اپنی پوری نیکیاں تمہارے والد ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر نہیں۔ اب اندازہ کیا لاکھوں کروڑوں نیکیاں سیدنا عمر کی ہے اور حضرت عمر ایک نیکی کے برابر ہے ابو بکر سے، یا کوئی نعوذ باللہ حضرت عمر کے درجے کو کم کرنے کی بات نہیں سمجھا رہا ہوں آپ کو، فضائل حضرت ابو بکر کو حضرت عمر فرماتے ہیں ابو بکر تم میری زندگی کی پوری نیکیاں لے لو اور وہ غار میں جو تھے حضور کے ساتھ وہ ایک نیکی میرے کو بدلے میں دے، کوئی نہیں اس وقت سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر سے تھے۔ ایسا بہت سے موقع آتے تھے جب صحابہ کسی اپنی مصروفیت کی وجہ سے رہتے تھے صدیق اکبر تنہا حضور کے ساتھ رہتے تھے، راستے میں بھی بہت سے مسائل آتے تھے۔ ہجرت کے وقت دیکھیے سراقہ کا مشہور واقعہ ہے اپنے سامنے میں، اس وقت تک وہ نہیں جانتے تو بعد میں اسلام قبول کیے مسلمان ہوئے۔ ابو جہل جو تھا بدمعاش بدترین کافر، اس کو پتا ہو گیا تھا کہ حضور ہجرت کر کے چلے گئے مکے سے نکل گئے کہ راستے میں، تو اس نے اعلان کر دیا کہ جو ان کو پکڑ کر گرفتار کر کے لائے گا زندہ ہو یا مردہ میں ان کو اتنا انعام دوں گا، اتنا نازل دینے لگا لوگوں کو۔ تو سراقہ نے سوچا یہ غربت کی پریشانی سے آج ہم کو جو نجات مل سکتی موقع اچھا ہے، میں نکلتا ہوں کہ وہ بھی کوشش کرنے کے لیے نکلے۔ جب راستے میں دیکھے کہ ابو بکر صدیق کو پہچانتا تھا، پہچانتے تھے وہ ساتھ میں بات کی تو انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن حضور کو نہیں پہچانتے جب تک انہوں نے حضور سے ملاقات نہیں کی۔ تو دو گھوڑے پہ آتے ہیں دیکھ کے ابو بکر صدیق کو انہوں نے روک کے کہا کہ ابو بکر یہ کون ہے تمہارے ساتھ تو حضور تھے۔ حضور نے کہا کہ یہ میرے رہبر ہیں، رہبر مجھے راستہ دکھانے والے۔ تو وہ یہی سمجھا کہ ہو سکتا ہے عرب میں ایک رواج کا طریقہ تھا کہ کہیں پر سفر کے لیے جاتے تو کسی جاننے والے کو ساتھ لے کے جاتے تو وہ رہبری کرتے، پھر وہ چلے گئے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد حضور نے پوچھا کہ ابو بکر تم نے یہ کیوں کہا رہبر ہے؟ سرکار سب کچھ جانتے ہیں، یہ پوچھنا کیسا ہے؟ استاد بچے سے پوچھنا ہے، بولو بیٹے تو فائدہ کیا ہوگا؟ بچہ یہ نہیں سوچنا کہ استاد کو تو فائدہ کہتا ہے معلوم ہے، میرے سے ایسا نہیں، ان کی زبان سے سننا چاہتا۔ حضور نے پوچھا کہ میں نے یہ کیوں کہا کہ یہ میرے رہبر ہے؟ یا رسول اللہ پیغمبر رہبر نے تو کیا ہوگا، آپ سے بڑا رہبر کون ہو سکتا ہے؟ ہم کو راستہ دکھانے والا، آپ ہم کو جنت تک پہنچانے والے رہبر ہے آپ ہمارے۔ بہرحال سراقہ کو پھر سے یاد آیا کہ وہ نام یہ محمد رسول اللہ کی ہوگی، پلٹ کر وہ کیا آ کر پہچان لیا، پہچان کر بار کرنے کی کوشش کی۔ تو حضور نے کہا کہ اے زمین پکڑ لے سراقہ، اس کے گھوڑے کے پاؤں میں زمین کے اندر پھنس گئے، وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یا محمد میں جان لیا، اب میں آپ پر حملہ نہیں کروں گا، آپ مجھے معاف کر دو۔ کہا کہ زمین چھوڑ دو، پیرا باہر نکل کے زمین، پھر کچھ دور جا پھر ارادہ ہوا، پھر ایک بار کر کے دیکھیں گے، کیونکہ دولت کا جو ہے لالچ بہت کیا تھا ابو جہل، پھر کوشش کرنے لگا۔ انہوں نے کہا کہ زمین پکڑ لو، پھر اس کے دل پیر پھنس گئے، مجھے معاف کر دو، میں آپ پھر آپ پر حملہ نہیں کروں۔ پھر انہوں نے کہا کہ زمین چھوڑ دو، پھر تیسری مرتبہ بولا کہ آخری کوشش کر کے دیکھیں گے، پھر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ زمین پکڑ لو، زمین پکڑ لو۔ کہا یا میں تو قائل ہو گیا اس چیز سے، اب میں آپ پر قسم کھا کے کہتا ہوں کہ پھر آپ پر حملہ نہیں کروں۔ حضور نے کہا کہ زمین چھوڑ دے۔ اب آپ فرمان کریے جب وہ جانے لگا تو حضور نے کہا کہ سراقہ ایک بات سنتے جاؤ، ایک وقت آئے گا کہ قیصر و کسریٰ کے کنگن تمہیں پہنائے جائیں گے، یعنی جس نے وار کرنے کی کوشش کی، جان لینے کی کوشش کی، جانی دشمن جب جا رہا تو حضور اس کو بشارت دیتے، تو اسے سن کے کہا کہ ایسا بھی وقت آئے گا؟ آپ نے کہا کہ ہاں ضرور آئے گا۔ سچے نبی کی دیکھیے علامت، دشمن کو بھی بشارت بتا رہے۔ ہوا یہ کہ بات چل کے پھر وہ اسلام قبول کیے،
اور پھر حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں جب فارس اور روم فتح ہوا تو مال غنیمت میں جب کنگن آئے آگے حضرت عمر فاروق نے کہا کہ سراقہ کہاں ہے؟ کسی نے کہا کہ بہت بیمار حالت میں ہے. فوراً حضرت عمر ان کے گھر تشریف لے گئے اور کہا کہ سراقہ اس کنگن کو پہچانتے ہو؟ دیکھ کر رونے لگے. کہا کہ ہاں. کہا یاد ہے حضور کی وہ بات کہ حضور نے تم سے کہا تھا کہ ایک دن ایک قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کے کنگن تمہیں پہنائے جائیں گے. لو آج میں حضور کی بات کو پوری کرتے ہوئے تم کو پہناتا. کچھ دن کے بعد پھر ان کا انتقال ہوا. تو آپ بتا رہے ہیں کیسے کیسے معاملات آئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کیسی کیسی تکلیفیں سرکار نے جیل جھیلی ہے اس دین اسلام کی اشاعت میں. صحابہ نے کتنی عظیم قربانیاں دی ہیں. ہمیں کوئی احساس ہی نہیں کسی چیز کا. I come in here Faizan Rizwan. Please like کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کیجیے. یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ میں بتائیے, اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے. ایوری ون تھینک یو.